اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین ادعونی استجب لکم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ سبھی مسلسل دعائے ابو حمزہ صومالی سے متعلق اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں جس میں اس دعا کی شرح بعض کلمات کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ مسلسل اس دعا کو آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے اور آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ اس دعا کی برکتیں اور اس دعا کی عظمتیں ہم سب کے لیے بے پناہ ہیں اور ہمیں بھی اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ جس کلمے اور جس لفظ کو آپ کے سامنے عرض کیا گیا وہ اس دعا کا رزق سے متعلق جملہ تھا کہ جس میں مولا نے اس دعا کو اپنی زبان پر جاری کرنے کا طریقہ کار سکھایا کہ وَارْزُقْنِی مِن فَضْلِکَ رِزْقًا وَاسِعًا حَلَالًا طَیِّبًا۔ اس عظیم الشان جملے کے بعد آقا یہ جملہ فرماتے ہیں کہ اللہم احرسنی بحراستک، اے میرے پروردگار اپنی نگہداری میں مجھے محفوظ فرما۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ جنہیں پروردگار بچا کر رکھتا ہے، جن کی حفاظت خود پروردگار کر رہا ہوتا ہے، اور روایتوں میں اس سلسلے میں وارد ہوا ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کے حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ حتیٰ اسی آیت الکرسی سے متعلق بھی یہ بات وارد ہوئی کہ جس موقع کے اوپر بندہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے پروردگار کے ملائکہ اس کی حفاظت کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ دوسری بار پڑھ لیتا ہے اور ملائکہ اور مزید تعداد میں بڑھ جاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ بندے نے 3 دفعہ مسلسل اس آیت الکرسی کو پڑھ لیا تو اب پروردگار کی آواز آتی ہے کہ میرے بندو، میرے ملائکہ تم ہٹ جاؤ، اب میں خود اس کی حفاظت کروں گا، میں خود اس کا نگہبان بن جاؤں گا۔ تو لہٰذا بہت سارے موقعوں پہ پروردگار اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ رب العزت کی حفاظت کو حاصل کر لیا جائے۔ دنیا میں سب دھوکہ دے سکتے ہیں، سب وقت کے اوپر انسان کے کام آنے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، انسان کبھی رشوت لے لیتا ہے، کبھی غافل ہو جاتا ہے، کبھی بے خبر ہو جاتا ہے، لیکن اگر اللہ حفاظت کر رہا ہو تو آپ یقین جانیں دنیا کی کوئی طاقت اسے گزند نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ورنہ اللہ کی حفاظت کا اگر نمونہ آپ کو دیکھنا ہے تو آئیے آپ کو مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان اس راستے پر لے کر چلوں جہاں ننگی تلواریں لیے ہوئے دشمن زمانے کے پیغمبر اور رسول کو تلاش کر رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ کو مل جاتے، ان کے ہاتھوں میں آ جاتے، لگ جاتے، تو آپ یقین جانیں رسول اللہ کی زندگی باقی نہ بچتی۔ لیکن اللہ نے جب حفاظت کی ہے، رسول اللہ غار کے اندر موجود ہیں، اس غار کے دروازے تک یہ مکے کے کافر تلواریں لے کر پہنچ گئے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کی۔ بڑا آسان طریقہ تھا
اس غار کے اندر رسول اللہ موجود ہیں، ایک بڑا سا پتھر آ جاتا اور غار کا دہانہ، غار کا جو منہ تھا وہ بند ہو جاتا، نہ باہر سے کوئی اندر جا پاتا، نہ اندر سے کوئی باہر آ پاتا، رسول کی حفاظت ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس اپنی مخلوق کو حکم دیا کہ جس کے گھر کو قرآن مجید نے سب سے زیادہ کمزور کہا ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یہ جو مکھی کہ جس کا آپ سب اپنی اپنی زبان میں الگ الگ ناموں سے جسے یاد کرتے ہیں، یہ جو مکڑی ہے اس کا گھر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ کمزور گھر ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کی جب حفاظت فرمائی، اسی مکڑی کو حکم دیا، اس نے جا کر غار کے دہانے پر مکڑی نے اپنے جالے کو بنا، کافر آئے اور دہانے پر موجود اس جالے کو دیکھ کر واپس پلٹ گئے، وہ یہ سمجھ گئے کہ اندر رسول اللہ نہیں موجود ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیں، جب اللہ محافظت کرتا ہے تو جو سب سے کمزور گھر سمجھا جاتا ہے اس کو بھی اتنا قوی بنا دیتا ہے کہ کائنات کے عظیم ترین رسول کو بچانے کا شرف اس مکڑی کو مل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، جسے بچانا چاہے۔ لہٰذا اللہ کے حفاظت کرنے پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَاحْفَظْنِي بِحِفْظِكَ، پروردگار مجھے اپنی حفاظت میں محفوظ کر دے، تو میری حفاظت کر، میں دنیا والوں پہ بھروسہ نہیں کروں گا، تیری ذات پر بھروسہ ہے۔ وَكْلَأْنِي بِكَلَاءَتِكَ، پروردگار اپنی حمایت میں مجھے امان دے دے۔ تو جسے امان دے دے گا، تو جس کی حمایت کرنے لگے گا، دنیا اسے ناکامیاب نہیں کر سکتی ہے۔ وَارْزُقْنِي حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ، پروردگار اپنے گھر کے حج کی توفیق مجھے بطور رزق عطا کر دے۔ یعنی حج پر جانا بھی رزق پروردگار ہے، حج کی سعادت کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے عظیم رزق ہے۔ فی عامنا ھذا، پروردگار اس سال مجھے اپنے گھر آنے کی، اپنے گھر کی زیارت کرنے کی، اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق دے دے۔ وفی کل عام، پروردگار صرف اسی سال کی بات نہیں ہے، مجھے ہر سال اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق اور سعادت عطا کر دے۔ وزیارت قبر نبیک، اے پروردگار مجھے اپنے نبی کی قبر مبارک پر حاضر ہونے کا شرف بھی عطا کر دے۔ کائنات کا عظیم رسول جس کی بارگاہ تک پہنچنا انسانیت کے لیے سب سے بڑا شرف ہے، پروردگار مجھے ایسے رسول کی بارگاہ اور ایسے رسول کی قبر مبارک تک پہنچنے کی اجازت عطا کر دے۔ اور اس کے بعد والائمۃ علیہم السلام، پروردگار اسی طرح سے وہ ائمہ اطہار کہ جنہیں تو نے اس دنیا میں اپنی حجت قرار دیا، ان ائمہ اطہار کی قبور ہائے مبارک پر حاضر ہونے کی توفیق اور ان کی بارگاہوں میں شرف یاب ہونے کا موقع ہمیں عطا کر دے۔ وہ بارگاہیں جنہیں جنت البقیع میں دشمنوں نے اپنی عداوت اور حسادت کی بنا پر منہدم کر دیا، وہ بارگاہیں جنہیں دشمنوں نے صرف اس لیے مسمار کر دیا کہ انہیں اہل بیت اطہار کی عظمت برداشت نہیں ہو رہی تھی، پروردگار ان مقدس بارگاہوں میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق دے دے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کے گھر کی زیارت مل جائے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کا موقع مل جائے، ائمہ اطہار کی بارگاہ میں زیارت کی توفیق مل جائے، یہی ہماری زندگی کا ہدف ہے، یہی ہماری زندگی کا شرف ہے، یہی ہمارے لیے فضیلت کا سبب ہے۔ پروردگار یہ توفیق ہمیں عطا کر دے۔ ولا تخلنی یا رب من تلک المشاہد الشریفہ والمواقف الکریمہ۔ البتہ یہ جملہ عرض کرتا چلوں کہ اس دعا میں یہ صرف جملہ نہیں ہے کہ ہمیں بقیع مبارکہ میں ائمہ اطہار کی قبروں کی زیارت عطا کر دے، نہیں،
परवरदिगार, जो आइम्मा हुदा बकिया सरजमीनों पे दफन हैं, नजफ़ अशरफ में अमीरुल मोमिनीन की बारगाह है, सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन की बारगाह इस सरजमीन करबला पर है, सामर्रा में हमारे दो इमामों की कबूर है मुबारक हैं, काज़मैन में हमारे दो इमामों की कब्रें हैं, हमारे 7वें इमाम और हमारे 9वें इमाम, मशहद मुक़द्दस में हमारे 8वें इमाम की कब्र मुबारक है। परवरदिगार, इन सारे इमामों की कब्रों पर हाजिर होने की तौफीक हमें अता कर दे, और इसी तरह से वो अजीम शहजादी जो मलिकतुल अरब थीं, कि जिनका एहसान आलम इस्लाम पर था, कि जिनका रोज़ वफ़ात आज गुज़रा है, परवरदिगार इस जन्नतुल मुअल्ला जो मक्का मुअज़्ज़मा में है, उस अजीम शहज़ादी की बारगाह में भी ज़ियारत की तौफ़ीक हमें अता कर दे। और इसी तरह से परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ है कि इसी जन्नतुल मुअल्ला में मौजूद मोहसिन इस्लाम, वो अजीम इंसान के जिन्होंने अपनी पनाह में रसूलुल्लाह को करार दिया, सरकार अमीरुल मोमिनीन के वालिद माजिद कि जिन्होंने रसूलुल्लाह की इस तरह से तरबियत और परवरिश की कि रसूलुल्लाह को अपने वालिद के इंतकाल का सदमा नहीं हुआ, वो मोहसिन इस्लाम जनाब अबू तालिब की कब्र मुबारक की भी हमें ज़ियारत अता कर दे। इन सारी मुक़द्दस बारगाहों की ज़ियारत के लिए इंसान माह मुबारक रमज़ान की इन रातों में दुआ कर रहा है। यानी इसके माना है कि इंसान ये ना सोचे कि अगर उसके पास दौलत है तो वो जब चाहे ज़ियारत पर चला जाए, वो ये ना सोचे कि अगर उसके पास पासपोर्ट रेडी है तो जब मौका मिलेगा मैं ज़ियारत कराऊंगा, वो ये ना सोचे कि मेरे पास तो सारे इम्कानात मौजूद हैं, जब चाहूँ मैं ज़ियारत पे चला जाऊंगा। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि मालो दौलत रखने वाले ज़ियारत के लिए नहीं पहुँच पाते, और नादार मुफलिस जिसके पास कुछ नहीं होता वो ज़ियारत के लिए पहुंच जाता है। वजह सिर्फ एक है, हम खुद से ज़ियारत के लिए नहीं पहुंचते हैं। जब इजाज़त मिलती है तो जाते हैं, जब तौफीक अता की जाती है तो हाजिर होते हैं, जब इज़्न परवरदिगार होता है, जब रिज़्क़ परवरदिगार होता है, तब हम इन बारगाहों में हाजिर होते हैं। और हमारे सामने तो मिसालें मौजूद हैं, किस किस अंदाज से इंसान मुश्किलात होने के बावजूद ज़ियारत पर पहुंच गया, चूँकि इमाम मासूम ने बुलाया था। और कभी कभी बरअक्स भी है, मुश्किलात नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, कोई हालात बुरे नहीं है, पासपोर्ट रेडी है, वीज़ा लग गया है, टिकट मौजूद है, फ़्लाइट मौजूद है, फिर भी ज़ियारत पर नहीं पहुंच पाता। सब कुछ घूम फिर कर एक मरहले पर आ रहा है कि अगर वाक़ियन अल्लाह की तरफ से इज़्न है और इजाज़त है, तौफ़ीक़ है, तभी इंसान इन मुक़द्दस बारगाहों में हाजिर हो सकता है। फरमाते वला तुखलिनी या रब मिन तिलकल मशाहिद शरीफ़ा वल मवाक़िफ़िल करीमा, परवरदिगार मुझे इन बुलंद बाला बारगाहों से कभी दूर न रखना, और कभी इन बाबरकत मकामात से मुझे महरूम न होने देना। इसके माना है कि जिसको ज़ियारत पर न जाने का मौका मिले, इसके माना है कि उसे परवरदिगार से गिड़गड़ा कर दुआ करनी चाहिए। शायद परवरदिगार की तरफ से कोई ऐसी मसलहत हो कि जो उसके गिड़गड़ाने की बिना पर दूर हो जाए। अल्लाहुम्मा तुब अलैया, ऐ मेरे परवरदिगार हमारी तौबा को कबूल कर ले, हत्ता ला आसियका, यहाँ तक कि फिर मैं तेरी मासियत में गिरफ्तार न होने पाऊँ। व अलहिमनिल खैर, परवरदिगार मुझे नेकियां करने के लिए इल्हाम कर दे, मेरे दिल में नेकियां अंजाम देने का एहसास और जज्बा डाल दे। वल अमल बिह, और नेकियों को अंजाम देने का भी जज्बा मुझे दे दे। व खशियतका बिल्लैल, परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि मैं रात में तेरी बारगाह में आऊँ तो खशियत के साथ, गिरिए के साथ, रोते हुए तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। वन नहार, और इसी तरह से परवरदिगार दोपहर में भी जिस मौके पर तेरी बारगाह में आऊँ, मेरे दिल से गिरिया के हो रहा हो, मेरी आंखों में अगर आंसू न भी हों,
میرے دل کی آنکھیں رو رہی ہوں، میرا دل تیری طرف متوجہ ہو، ما ابقیتنی یا رب العالمین۔ اور یہ کیفیت صرف ایک دن دو دن کی نہ ہو، یہ کیفیت صرف ماہ مبارک رمضان کی نہ ہو، پروردگار یہ کیفیت جب تک میں اس روئے زمین پر باقی ہوں، جب تک میری سانس آ جا رہی ہے، یہ میری کیفیت باقی رہے۔ یا رب العالمین، اے عالمین کے پالنے والے، اس کیفیت کو میرے لیے قرار دے اور یہ میرے اندر احساس پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، یہاں پر مولا نے وہ اس دعائے ابو حمزہ صومالی کے کچھ ایسے مرحلے ہیں جو بے پناہ قیمتی سمجھے جاتی ہیں، بے پناہ اہم مرحلہ اور ٹکڑا آ چکا ہے اس دعائے ابو حمزہ صومالی کا، کہ جس کی طرف ہم سب کی توجہ اور ہم سب کی عنایت ضروری ہے۔ مولا یہاں پر بتا رہے ہیں کہ انسانی زندگی میں کیا کیا کمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ان کمیوں کا سبب بھی بتا رہے ہیں، ریزن بھی بتا رہے ہیں کہ کیا اسباب ہو سکتی ہیں کہ یہ کمی انسان کے اندر پیدا ہوئی۔ انسان کبھی بیماری کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور کبھی بیماری کی طرف متوجہ ہو بھی جائے، علاج بھی سمجھ میں آ جائے، پھر بھی ریزن سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ جب تک انسان کو اپنی بیماری کا ریزن نہ پتہ چل جائے، اس بیماری کے بار بار آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ مولا نے یہاں پر اس موقع پر اس دعائے کمیل کے اس مرحلے میں وہ معرکۃ الآرا جملے فرمائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کو اپنی بیماری کا بھی احساس ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے کہ ان بیماریوں کا سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، تاکہ انسان اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، جڑ سے مٹا دے۔ آئیے چلیے پہلے مولا کے ان جملوں میں تلاش کریں کہ آقا نے اس بیماری کا ذکر کس انداز میں فرمایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہم انی کلما قلت قد تحیات وتعبأت وقمت للصلاة بین یدیک۔ پروردگار جب بھی یہ تین کام میں کرتا ہوں، میں نماز کے لیے تیاری کرتا ہوں، خود کو نماز کے لیے پوری طرح سے ریڈی کر لیتا ہوں، اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ تین مرحلے، انسان گویا اپنے بستر سے اٹھا، اب یہ واش بیسن کی طرف جا رہا ہے، یہ نماز کی تیاری کر رہا ہے، اور پھر واش بیسن پہ کھڑے ہو کر اس نے وضو کر لیا، یہ نیا اور پاک صاف لباس پہن لیا، یہ نماز کے لیے آمادگی ہے، تیاری بھی ہو گئی، آمادگی بھی ہو گئی۔ وَقُمْتُ لِلصَّلَاةِ بَيْنَ يَدَيْكَ، اور اسی طرح سے پروردگار میں نماز کے لیے تیرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن ان سب کے باوجود اب میرے اندر اس برائی کا، اس کمی کا، اس کمزوری کا، اس بیماری کا احساس پیدا ہوا۔ وَنَاجَيْتُكَ، میں نے تجھ کو پکارنا بھی شروع کر دیا، میں تجھے آواز بھی دے رہا تھا، لیکن القیت علی نعاسا، پروردگار تو نے مجھ پر نیند کو غالب کر دیا، میں سونے کی کیفیت میں آ گیا، میں اونگھنے لگا۔ اذا انا صلیت، جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہا تھا، مجھ پر نیند کا غلبہ آنے لگا، مجھ کو اونگھ آنے لگی، مجھے ایسا لگا کہ اب مجھے سو جانا چاہیے۔ وَسَلَبْتَنِي مُنَاجَاتَكَ، پروردگار تو نے مجھ سے اپنی بارگاہ میں مناجات کرنے کی توفیق کو سلب کر لیا۔ یہ ہے انسان کی بیماری۔ اذا انا ناجیتک، جب میں تجھ کو پکارنے کے لیے آیا تو تو نے اس پکارنے کی توفیق کو مجھ سے چھین لیا۔ میں متوجہ تھا کہ پروردگار تو نے مجھ سے اس نعمت کو چھین لیا ہے۔ مالی، اے میرے پروردگار مجھے کیا ہو گیا؟ اب یہاں سے مولا وہ ریزنز بتا رہے ہیں کہ جن کی بنا پر انسان کبھی کبھی اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ بیماری
اپنے اسباب یا ریزن کی بنا پر پیدا ہوتی ہے۔ اگر میرے مولا کا یہ جملہ نہ ہوتا، اگر میرے آقا کی یہ دعا نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چل پاتا کہ ہم سب یہ جو دعا پڑھ رہے ہیں یہ مصیبت ہمارے لیے بیماری کی شکل میں آتی ہے۔ ہمیں کیا پتہ چل جاتا، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ بیماری اس طرح کی بھی ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھنے لگیں تو ہم کو نیند آنے لگے، ہم مناجات کرنے لگیں تو ہم سے مناجات کی توفیق چھین لی جائے، ہم دنیا میں سب کے سامنے اپنی بات کہہ پائیں لیکن اللہ سے نہ کہہ پائیں۔ کیا اس سے بڑی کوئی بیماری ہو سکتی ہے؟ ہم دنیا میں سب کے شکر گزار ہو جائیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں نماز کے ذریعے سے شکر بجا لانے کی توفیق ہمارے پاس نہ رہ جائے، کیا اس سے بڑی کوئی بیماری ہو سکتی ہے؟ اب مولا یہاں سے اس بیماری کے ریزنز بیان کر رہے ہیں۔ مالی کلما قد صلحت سریرتی، ایک اور بیماری کا تذکرہ مولا یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ پروردگار میرا باطن صاف ہو گیا، میں اندر سے اچھا ہو گیا، اب میرے پاس کوئی برائی نہیں باقی بچی۔ وَقَرُبَ مِن مَجَالِسِ التَّوَّابِينَ، میں توبہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، لیکن اچانک میرے ساتھ ایک اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ مجلسی عرضت لی بلیت ازالت قدمی، کوئی ایک ایسی مشکل آن پڑتی ہے کہ جس کی وجہ سے میرے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ میں جس موقع کے اوپر توبہ کرنے والوں کے پاس آنے جانے لگتا ہوں، مثال کے طور کے اوپر راستے میں تیز بارش ہو گئی، مثال کے طور کے اوپر تیز دھوپ کی گرمی پیدا ہو گئی، مثال کے طور کے اوپر سواری نہیں مل پائی کہ میں وہاں تک پہنچ پاؤں، کوئی نہ کوئی بلا، کوئی نہ کوئی مشکل آن پڑتی ہے۔ وحالت بینی و بین خدمتک، نتیجے میں تیری خدمت اور میرے درمیان وہ مشکل حائل ہو جاتی ہے۔ کبھی میرا بیمار ہو جانا، کبھی مشکلات کا آ کر مجھے گھیر لینا، کبھی سختیوں کا میرے پاس آ جانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کے نتیجے میں تیری خدمت سے دور ہو جاتا ہوں، کبھی مسجدوں سے دور، کبھی امام بارگاہوں سے دور، کبھی تیرے گھر خانہ کعبہ سے دور، کبھی مسجد النبوی تک پہنچنے سے دور، ساری اس قسم کی پابندیاں میرے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ پروردگار، اب میں اس ریزن کو تلاش کرنے جا رہا ہوں کہ کس وجہ سے یہ مصیبت، جو 3 مصیبتیں تھیں میرے سامنے آئیں، یہ 3 مصیبتیں کہ جن کو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یہ 3 مصیبتیں وہی تھیں کہ جن کی بنا پر انسان اگر غور کرے تو اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو ان مصیبتوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ یہ 3 بڑی مصیبتیں تھیں کہ جن کے 11 اسباب میرے مولا نے بیان فرمائے، 11 اس کے ریزن بیان فرمائے کہ جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ان میں سے کوئی ہمارے اندر پیدا تو نہیں ہو گیا کہ جس کی بنا پر میں اللہ کی بندگی سے دور ہو گیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ شاید تو نے مجھے اپنے دروازے سے دور کر دیا ہے، یہ جو میں تیری نماز کی حالت میں ہونے کے باوجود نیند کے عالم میں آ جاتا ہوں، شاید تو نے مجھے اپنے دروازے سے دور کر دیا ہے۔ دوسرا سبب مولا بیان فرماتے ہیں، شاید تو نے مجھے اپنی خدمت سے برطرف کر دیا ہے، مجھے اپنا بندہ تو نہیں بنانا چاہتا، مجھے اپنی خدمت میں تو نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے تو اپنی خدمت میں نہیں رکھنا چاہتا۔ تیسرا سبب بیان فرماتے ہیں کہ شاید تو نے مجھے اپنے حق کو ہلکا سمجھنے والا دیکھا، لہٰذا تو نے مجھے ایک طرف ہٹا دیا۔ چوتھا سبب بیان فرماتے ہیں کہ شاید تو نے مجھے اپنی ذات سے روگردان دیکھا، اس بنا پر پروردگار تو نے مجھے برا قرار دیا، برا سمجھا۔ پانچواں سبب بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے جھوٹوں کی جگہ پر پایا، لہٰذا تو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔
सबसे बड़ी मुश्किल तभी आती है जब इंसान को अल्लाह खुद उसके हवाले कर देता है कि मेरा तुझसे कोई ताल्लुक नहीं। बाप भी जब अपनी औलाद से नाराज़ हो जाता है तो कहता है कि अब मुझसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, अपना रिस्क तुम्हें खुद हासिल करना है, मेहनत तुम्हें खुद करनी है, कपड़े तुम्हें खुद मुहैया करने हैं, घर तुम्हें खुद आमादा करना है, सब कुछ अब तेरे हवाले। जबकि इंसान अगर अल्लाह इस तरह से अपने हाल पे बंदे को छोड़ दे, इंसान तबाह बर्बाद हो जाए। इसीलिए रवायतों में ये जुमला वारिद हुआ कि दुआ में कहो कि रब्ब ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनिन अबदा, परवरदिगार एक आँख के झपकने की मोहलत के बराबर भी एक लम्हे के लिए मुझे मेरे हाल पर न छोड़ देना। अगर तू मेरा ख्याल न करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? अगर तूने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया तो हम सब तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। पांचवा सबब मौला बयान फरमा रहे हैं कि तूने मुझे झूठों के साथ झूठों की जगह पर देखा, लिहाजा मेरे हाल पर छोड़ दिया। छठा रीज़न मौला बयान फरमाते हैं कि तूने मुझे शुक्र अदा न करने वालों में पाया, लिहाजा मुझे महरूम कर दिया। लिहाजा हमें तवज्जो देनी चाहिए, कहीं हम शुक्र परवरदिगार में कोताही तो नहीं कर रहे हैं। सातवां रीज़न मौला बयान फरमाते कि शायद तूने परवरदिगार मुझे उलमा की मजलिसों में नहीं पाया, उलमा के साथ उठने बैठने वाला, उलमा से ताल्लुकात रखने वाला, उलमा से गुफ्तगू करने वाला, उलमा की बातों को सुनने वाला तूने मुझे नहीं पाया, लिहाजा परवरदिगार तूने मुझे जलील कर दिया। आपने तवज्जो फरमाई, इंसान दुनिया में तभी जलील होता है जब अल्लाह के नेक और मुखलिस उलमा से दूर हो जाता है। लिहाजा हमें दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार हम सबको इन उलमा से हमेशा वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। आठवां सबब मौला बयान फरमाते परवरदिगार तूने मुझे गाफिलीन में पाया, गफलत करने वालों में पाया, लिहाजा परवरदिगार तूने मुझे अपनी रहमत से मायूस कर दिया। नवा सबब मौला बयान फरमाते हैं कि तूने मुझे बेकार और बेमतलब बातें करने वालों में पाया, लिहाजा मुझे तूने उन्हीं के दरमियान छोड़ दिया कि मैं उन्हीं के साथ रहूं। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि परवरदिगार शायद तूने मुझे जुर्म और गुनाह के बदले में इस तरह से सज़ा दी कि मैं तेरी इबादतों से, तेरी मुनाजात से और तेरी खिदमत से दूर हो जाऊं। और 11वीं चीज़ के परवरदिगार शायद तूने मुझे हया और शर्म करने वालों में नहीं पाया, लिहाजा तूने मुझे सज़ा दी कि मेरे अंदर ये सारी कमियां पैदा हो जाएं। इन सारी बुराइयों का सबब भी मौला ने बयान कर दिया कि हमें एक एक करके इन सारी चीज़ों को अपने अंदर से ख़त्म करना है, ताकि परवरदिगार की रहमत, परवरदिगार की बरकत हमारे शामिल हाल हो और अल्लाह की नमाज़ों में भी दिल लगे, मुनाजात का भी मौका मिले और साथ ही साथ परवरदिगार की खिदमत का भी जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए। परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ है कि हम सब के आका और मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब को हज़रत के खिदमत गुजारों में शुमार फरमा। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन।